السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے فروق حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ لرننگ زون۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کافی کچھ پڑھا ہے اسکوپ آف انوائرمنٹل اکنامکس کے بارے میں۔ یہ لیکچر نمبر 4 ہے۔ سلائڈس پرووائڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو مٹیریل بھی اوپر ہی مل جاتا ہے ویڈیو میں، اور کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں، ویڈیو میں سارا کچھ مل جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا، ویڈیو پوری دیکھنا، اور اگر پچھلا لیکچر نہیں دیکھے تو وہ دیکھ لو بھائی، ٹھیک ہے۔ تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیبل آف کنٹینٹ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ اکانومی ہم نے پڑھنا کیا ہوتا ہے، پھر اکانومی میں مزید ہم پڑھیں گے اکانومی کی انڈرسٹینڈنگ، ٹائپس آف اکانومی، جیسے اس میں آ جاتی ہیں ہمارے پاس مارکیٹ بیس اکانومی، مکسڈ مارکیٹ اکانومی، گرین اکانومی اور انفارمل اکانومی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اکانومی کیا ہوتا ہے؟ دا اسٹیٹ آف کنٹری اور ریجن ان ٹرمز آف پروڈکشن اینڈ کنزمپشن آف goods and services and the supply of money. The tax cut to stimulate the economy and careful management of available resources. یار اکانومی میں یہ آتی ہے وہ کوئی بھی چیز ہے، یعنی ہمارے پاس کسی کنٹری میں، کوئی بھی ملک میں مختلف ریسورسز ہیں یا پھر کام ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اب ان کا پروڈکشن، ان کی کنزمپشن یعنی ان کے استعمال آف گڈز کا یعنی جو کام کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ سروسز، اور وہ سروسز بھی ہو سکتی ہیں، یعنی مختلف آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے بھی ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، یا کسی بندے سے کوئی سروس لے کے کوئی اس کو پیسے دیتے ہیں کام لے کے۔ اینڈ دا سپلائی آف منی یعنی ایکسچینج آف منی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم کاروبار کرتے ہیں تو کسی سے چیز لے کے ہم پیسے دیتے ہیں، کسی سے کام کرواتے ہیں، سروس لے کے ہم پیسے دیتے ہیں۔ دا ٹیکس کٹس ٹو اسٹیمولیٹ دا اکانومی اینڈ کیئرفل مینجمنٹ آف اویلیبل ریسورسز، یعنی معاشرے میں بزنس مین لوگ کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ اتنے گھنٹے وہ کام کر کے اتنے پیسے لیتے ہیں۔ اب وہ کماتے ہیں، ملک میں رہتے ہیں، تو وہ کیا نام ہے، کچھ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لازمی لینا۔ اب جن کنٹریز میں ٹیکس لیا جاتا ہے وہ کنٹریز آج کل عروج پر ہیں، کیونکہ ان کو اس ٹیکس کو ان عوام پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک تو عوام بھی ٹیکس نہیں دیتی، اور دیتی ہے تو پھر باقی جاتا بھی کرپشن مار جاتی ہے۔ اچھا، این اکانومی از دا لارج سیٹ آف انٹر ریلیٹڈ پروڈکشن اینڈ کنزمپشن ایکٹیویٹیز دیٹ ایڈ in determining how scarce resources are allocated. تو اکانومی کیا ہے؟ اکانومی میں یہی ہے کہ بھائی چیزیں یا سروسز ہیں، ان کی پروڈکشن اور ان کی کنزمپشن یعنی ان کا بنانا اور استعمال، مین چیز یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دی پروڈکشن اینڈ کنزمپشن آف گڈس اینڈ سروسز آر یوزڈ ٹو فلفل دا نیڈز آف لیونگ۔ اب ان کا مین مقصد کیا، جو ہمارے پاس مختلف چیزیں ہیں، ریسورسز ہیں یا پھر سروسز ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے ہیں تاکہ وہ ہیلپ فل ہو سکیں، یا پھر ان کا استعمال کیا جا سکے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اینڈ آپریٹنگ ود ان دا اکانومی، ٹھیک ہے، اکانومی میں رہتے ہوئے، یعنی ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں کاروبار کوئی بندہ کوئی چیز کیوں خریدتا ہے؟ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ کوئی بندہ جاب کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنی سروسز دیتا ہے، وہ پیسے لیتا ہے، وہ اس سے مختلف چیزیں خرید کے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں کہ نہیں۔ پھر وہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹیکس جو جتنا بھی جمع ہوا ہے، کیا وہ ٹیکس عوام کے اوپر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ انڈرسٹینڈنگ اکنامکس کیا؟ این اکانومی includes all activities related to production, consumption and trades of goods and services in an area، یعنی کسی بھی علاقے میں، معاشرے میں چیزوں کے لین دین ان کی، یعنی اور یا پھر سروسز کا لین دین، یا پھر چیزوں کی لین دین میں پھر ان کی آ جاتی ہے کہ ریسورسز ہیں ان کی، وہ کیسے بنیں گے، ان کی استعمال کہاں پہ ہوں گے، یہ ساری چیزیں۔ این اکانومی اپلائز ٹو ایوری ون فرام انڈیویژول ٹو اینٹائٹیز سچ ایز کارپوریشنز اینڈ گورنمنٹس،
اس کا لیول ایک فرد سے لے کے مجموعے یعنی پورے قومی سطح بین الاقوامی سطح پہ بھی جا سکتا ہے. The economy of a particular region or a country is governed by its culture, laws, history and geography among the other factors and it evolves due to necessity. اچھا، کسی بھی ملک کی اکانومی نا اس کے جو کلچر وغیرہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کے قانون کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، جیوگرافی اس کے ماحول کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی اگر آپ کسی ایک جگہ جاتے ہیں، ہر علاقے میں کہتے ہیں کہ جیسے ہمارا یہ وزیر آباد ہے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کے لیے بڑا ادھر آتے ہیں لوگ کھانے کے لیے، کٹلری کا اس کو گھر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح مطلب ہم چاہتے ہیں کیا نام ہے سیالکوٹ، تو وہاں پر وہ کھیلوں کا سامان کے لیے زیادہ مشہور ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اب دیکھیں یہاں کی وزیر آباد کی اکانومی کا انحصار کسی اور چیز پر ہے، اور سیالکوٹ کی اکانومی کا انحصار اس کی جیوگرافی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ ہوتے ہیں ملک وہ سیاحت سے پیسے کماتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جہاں پہ یہ سیاحی چیزیں موجود ہیں، یعنی ہسٹوریکل یہاں پر پہاڑی علاقے کوئی اس طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ علاقے ساتھ بدل دیا. اس کے بعد آتی ہے ٹائپس آف اکانومی. سب سے پہلے آ جاتی ہے ہمارے پاس مارکیٹ بیسڈ اکانومکس. یہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ الاؤز گڈز ٹو فلو فریلی تھرو دا مارکیٹ اکارڈنگ ٹو دا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. اس میں ہم یہ کیا کرتی ہے، الاؤ کرتی ہے کیا کہ جتنی بھی جو چیزیں ہیں انسانوں کی، لوگوں کے کام کی چیزیں ہیں، وہ مارکیٹ میں آئیں. کس لحاظ سے؟ کہ ان کی ڈیمانڈ کتنی ہے، لوگوں کتنا یعنی اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، دا یونائٹڈ اسٹیٹ از دا کنسیڈرڈ ایز مارکیٹ اکانومی ویئر کنزیومرز اینڈ پروڈیوسرز ڈٹرمائن وٹس سولڈ اینڈ پروڈیوس. اب اسی میں یہی ہے کہ کاروبار میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کی مانگ ہے تو ہمیں کون سی چیز بنانی ہے، اور پھر سیدھی سی بات ہے کون سی چیز زیادہ بک رہی ہے، اس کی یعنی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. پروڈیوسرز اون وٹ دے میک. پروڈیوسرز وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ چیزیں ان کی ہوتی ہیں جو وہ بناتے ہیں. اینڈ ڈیسائڈ دیئر اون پرائسز، اور وہ جو اپنی پرائز خود کرتے ہیں کہ یہ میں نے یہ چیز بنائی، اس کی میں پرائز یہ رکھوں گا. وائل کنزیومرز اون وٹ دے بائے. کنزیومرز کیا ہوتے ہیں؟ وہ وہی چیز کے مالک ہوتے ہیں جو وہ خریدتے ہیں. اینڈ ڈیسائڈ ہاؤ مچ دے آر وائلنگ ٹو پے فار دس. یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو چیز خرید رہے ہیں اس کے لیے وہ کتنا پے کر سکتے ہیں، وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاؤ ایور دی لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کین امپیکٹ پرائزز اینڈ پروڈکشن. ہاں یہ بڑی مین چیز ہے کہ کسی بھی چیز کی جو ڈیمانڈ ہے نا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی پرائس. ٹھیک ہے، یا مارکیٹ میں کوئی چیز شارٹ ہو گئی ہے تو وہ بھی اس کی پرائس کے اوپر بہت افیکٹ کرتی ہے. اف کنزیومر ڈیمانڈ فار اسپیسیفک گڈز انکریزز اینڈ دیئرز اے ریزلٹنگ اے سپلائی شارٹیج. اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یعنی پچھلے دنوں کرونا کا جو سین بنا ہے تو بھائی ماسک ہی شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے. ٹھیک ہے، پرائز ٹین ٹو رائز، چیزیں کم ہوگی، مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی. ایز کنزیومر آر وائلنگ ٹو پے فار. اب ایک چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہاں اس کو خریدنا تو پڑے گا نا. ٹھیک ہے، چاہے جتنی مرضی مہنگی ہو، مرنا تو نہیں نا، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا. ٹو پے مور فار دیٹ گڈ، وہ اپنی اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ضرورت کو خریدے گی. ان ٹرن پروڈکشن ٹینڈز ٹو انکریز ٹو سیٹسفائی دا ڈیمانڈ سنس پروڈیوسرز آر ڈرائیون بائی پروفٹ. اچھا، جب کہ اس کے برعکس وہ کیا کرتے ہیں، جو بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں بنائی جو پیسہ بنائی جو، وہ ٹائم بزنس ایسا ہی ہے بس، جتنی ڈیمانڈ اتنی پرائس آئی اور اتنا ہی ان کو منافع. ایز اے ریزلٹ اے مارکیٹ اکانومی ہیز اے ٹینڈنسی ٹو نیچرل بیلنس اٹ سیلف. اس کا اپنا ایک بیلنس ہے کہ دیکھیں اگر ایک چیز کی شارٹیج ہے تو اپنے آپ ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز اگر اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے تو اس کے پرائس بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے، ایز دا پرائزز ان ون سیکٹر فار این انڈسٹری رائز ڈیو ٹو ڈیمانڈ اینڈ دا منی اینڈ دا لیبر نیسیسری ٹو فل دا ڈیمانڈ شفٹ ٹو دوز پلیسز ویئر دے نیڈیڈ. تو جہاں پہ یہ چیزیں ایک جگہ سے، یعنی یہی ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں،
مارکیٹ میں یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں مختلف شہروں سے اپنے علاقے میں کے لیے وہ چیزیں لاتے ہیں جو وہاں پہ جہاں پہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو وہ خرید کے وہاں پر وہ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ ان کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے مکسڈ اکانومی۔ اٹ ریئرلی ایگزسٹ سنس دیر از یوزلی سم گورنمنٹ انٹرونشن اور سینٹرل پلاننگ۔ ایون دا یونائٹیڈ اسٹیٹ کوڈ بی کنسیڈر ایز مکسڈ اکانومی۔ اب اس میں دیکھیں، اب گورنمنٹ کا بھی اکانومی یعنی اس میں نا آ سکتا ہے حصہ، وہ کیسے؟ سینٹرل پلاننگ۔ اب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کا ریٹ ہوتا ہے، وہ کہتی ہے حکومت کی طرف سے اس کا ریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یونائٹیڈ نیشن کی وہ مثال دے رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم مکس اکانومی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ریگولیشن، پبلک ایجوکیشن، سوشل سیکورٹی بینیفٹس آر پرووائڈیڈ بائی دا گورنمنٹ ٹو فلفل دا گیپس فرام اے مارکیٹ اکانومی اینڈ ہیلپ دا سینٹر بیلنس۔ اب دیکھیں نا، وہی بات ہے کہ ہمیں پروٹیکشن وغیرہ کہاں سے ملتی ہے؟ گورنمنٹ سے ملتی ہے۔ اگر گورنمنٹ کسی بندے کو پروٹیکٹ نہیں کرتی، یعنی یہ نہ ہو، تو پھر کوئی بندہ محفوظ نہیں رہ سکتا، کاروبار پھر کیسے کرے گا؟ یہ ساری چیزیں کس میں کون پرووائڈ کرتے؟ کسی بھی ایریا کی گورنمنٹ، کسی ملک کی گورنمنٹ وغیرہ پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مارکیٹ میں کسی بھی اکانومی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب لوگوں کو جان محفوظ ہوگی تبھی تو وہ اکانومی یعنی کچھ لین دین کا کام شروع ہوگا نا صحیح طرح سے۔ اس کے بعد ہے گرین اکانومی۔ گرین اکانومی ڈیپینڈز آن رینیویبل ریسورسز، سسٹینیبل فارمز آف انرجی۔ رینیویبل ریسورسز کے اوپر یہ اس کا انحصار ہوتا ہے، یعنی جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں دوبارہ۔ سسٹینیبل فارمز آف انرجی، یعنی وہ انرجی کی بھی بات کر لیں، جیسے ہمارے پاس ہم استعمال کر سکتے ہیں سورج کی انرجی کو ہم استعمال کر دیں۔ دیز سسٹمز آپریٹ ود دی اینڈ گول آف کٹنگ کاربن ایمیشن۔ اچھا، اس میں انہوں نے بات کی ہے کاربن ایمیشن کے اوپر، یہ کہتے ہیں گرین رینیویبل ریسورسز کی بات ہے نا۔ مثلا اگر ہم آکسیجن کو ہم یوز کر رہے ہیں، اب ماحول کو ہم نے صاف رکھنا، تو اب جنگلات وغیرہ کٹ گئے ہیں، سارا کچھ ہے، زیادہ تر گلوبل وارمنگ زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائے جائیں، جنگلات اگائے جائیں، تاکہ آکسیجن کی لیول میں اضافہ اور اس کو ہوا کو صاف کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دی سسٹم آپریٹ ود دا اینڈ گول۔ اب ان سسٹم ہے نا، اس کا کیا ہے مین کام؟ یہی ہے کٹنگ کاربن ایمیشن، ایسی چیزوں سے روک تھام کرنا جو کہ مضر، یعنی کاربن ایمیشن یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ جیسے کیمیکلز کے اخراج کو روکیں۔ ریسٹورنگ بایو ڈائیورسٹی یعنی جانداروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ ریلائنگ آن دا الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز، جیسے میں نے آگے بات کی ہے کہ ہم چیزوں کو ریپلیس کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں حرارت تو چاہیے، بجلی تو چاہیے، تو بجلی ہم فیول سے پیدا نہ کریں، ہم اس کو ونڈ مل سے پیدا کرنے کی کوشش کریں، یا کوئی اور ہمیں ریسورس استعمال کر سکتے ہیں، ریپلیس کر سولر پینل سے پیدا کر سکتے ہیں سورج کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے۔ اسی طرح آج کل وہ گیس والے چولہے نکلے ہوئے، اس کی جگہ اب ہم یوز کر لیں الیکٹرک چولہے یوز کر سکتے ہیں، سارا کچھ۔ اب اس سے بڑا اینڈ جنرلی پریزرویشن دا انوائرمنٹ، اور اس سے ہم انوائرمنٹ کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ گرین اکانومی ٹینڈز ٹو فوکس آن ٹیکنالوجیکل انوویشنز دیٹ انکریز انرجی ایفیشنسی، یعنی اس میں یہی ہے کہ ہم نے کسی طرح اپنے ماحول کو صاف ستھرا بنانے کے لیے الٹرنیٹیو کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مین مقصد یہ ہے کہ ماحول کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے اپنے۔ دی گول آف گرین اکانومکس is to provide consumption and production while reducing the elimination and any adverse impact on the earth and its resources، یعنی اس کا مین چیز یہی ہے کہ ہم نے زندگی اپنے ادھر ریسورسز کو استعمال بھی کرنا ہے، لیکن استعمال اس طرح کرنا ہے کہ ہمارے ریسورسز ختم نہ ہوں اور ماحول بھی صاف ستھرا رہے، زندگی کا معیار صحیح رہے، لوگوں کی صحت ٹھیک رہے، ہر چیز۔ نمبر 3 میں آتا ہے لاسٹ ٹاپک، انفارمل اکانومی کیا ہوتی ہے۔ این انفارمل اکانومی از این اکانومی
economic activity that is neither taxed or monitored by government compared with the former. अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, मसला हमारी इधर KFC वगैरह इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, अब ये क्या हैं, ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं कि हम आपको इतना टैक्स, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े अमाउंट की बात कर रहा हूँ, तो ये इकोनॉमी ये क्या करती हैं, पे करती हैं टैक्स गवर्नमेंट को. जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है, ऑल्दो द इनफॉर्मल इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद डेवलपिंग कंट्रीज ऑल इकोनॉमिक सिस्टम कंटेनिंग इनफॉर्मल इकोनॉमी इन सम प्रोपोर्शन. डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी इनफॉर्मल इकोनॉमिक क्या नाम है इकोनॉमी मौजूद है, ठीक है, यानी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ, ठीक है, कोई टैक्स वगैरह नहीं होता और वो गवर्नमेंट वगैरह भी नहीं देखती. मसलन अगर हम एजुकेशन वगैरह की बात करते हैं तो इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं. ये अब ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी क्या नाम है इकोनॉमिक सिस्टम में अहम किरदार भी अदा करती हैं, इस कौमी डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करती हैं, ठीक है. लेकिन इसमें अब ये भी एक नेगेटिव पहलू ये है कि अब ये भी एक बिज़नेस बन गया हुआ. एजुकेशन की बात करते हैं, इतनी फीसें अल्लाह माफ़ करे. तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ लगी होगी. तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है. तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़.